اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ فجر کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات کی تاریکی سے اللہ تعالی انسان کو دن کے اجالے میں داخل کرتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے نا کہ کون ہے جو اندھیروں میں سے روشنی کو نکالتا ہے۔ فجر طلوع ہوتی ہے تو تمام تاریکی چھٹ جاتی ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ اگلی قسم کھائی گئی ہے ولیالین عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں، اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ استدلال لیتے ہیں اسی سورت کی اگلی آیت سے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت اور طاق راتیں کب تلاش کی جاتی ہیں؟ جفت اور طاق رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور یوں قسم کھائی جا رہی ہے ان جفت اور طاق راتوں کی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور جنہی میں چھپی ہوئی ہے لیلۃ القدر، کو پانے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور آگے ہے واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ رات رخصت ہونے لگتی ہے اور فجر طلوع ہونے لگتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر فجر سے کچھ پہلے کا ٹائم، اور یہ ٹائم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا سے اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے بخشش کا طلبگار ہے، کون ہے جو اپنے رب سے مغفرت کا طلبگار ہے۔ یہ وہ خاص گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے مقرب بندے اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، اور یہی وہ نماز ہے جس کی فضیلت ہم سورہ مزمل تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے، اللہ کے وصل کو پانے کے لیے اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے بھی یہ نماز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اور جس لمحے یہ نماز ادا کی جاتی ہے اسی وقت کی یہاں قسم کھائی گئی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت نے بھیجا، کیونکہ اس دل افروز ساتھ میں انسانیت کا مسیحا پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور یوں وہ وقت بڑا اہم ہو گیا جب رات رخصت ہو رہی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی، اور عین اسی وقت میرے آقا دنیا میں آئے، اور اس وقت بٹتا ہے باڑا نور کا، دعائیں دھڑا دھڑ قبول ہوتی ہیں، اس وقت دکھی دلوں کی فریادیں اس وقت دور کی جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ وقت تھا کہ جب میرے آقا تشریف لائے تھے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پہ کرم کیا تھا۔ وہ ساتیں کرم کی ساتیں ہیں، وہ ساتیں رحمتوں کی ساتیں ہیں، وہ ساتیں من کی مرادیں پانے کی ساتیں ہیں، اور انہی ساتوں کی یہاں اللہ قسم فرما رہے ہیں۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ ساری قسمیں عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس سب میں اشارے کافی نہیں ہیں؟ اب ہم آئیں گے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 پر۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی
کسی انسان کو عزت دیتا ہے، اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دی جاتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا مال چٹ کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت سے بے حد محبت کرتے ہو۔ آزمائشیں جو آتی ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، گویا میں تو اس لائق تھا کہ مجھے عزت بخشی جاتی، اور جب آزمائش آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے ذلیل کیا، بلکہ تم میں یہ خامیاں تھیں جس کی وجہ سے تم پر یہ وبال آیا ہے۔ وہ کون کون سی خامیاں تھیں جو اس معاشرے میں عام تھی کہ وہ لوگ یتیم کی پشت پناہی نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ یہ ساری خامیاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ برائیاں جہاں ہوں گی وہاں پر پھر مال اگر آئے گا بھی تو اس میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، پھر زندگی سے مسائل رخصت نہیں ہوں گے، بلکہ زندگی کے مسائل روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر گھر میں رزق حلال نہیں آ رہا، اگر گھر میں یتیم کا مال غصب کر کے بہنوں کا حصہ کھا کے گھر میں مال آ رہا ہے تو اس گھر میں پھر رحمت اور برکت نہیں رہتی، وہ خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں پھر مصیبتیں، بیماریاں اور وبال ہی وبال ہوتا ہے۔ اللہ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ جہنم کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت نمبر 27 کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، اور تو داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جب جب ہم نے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے تو اپنی موت کا منظر بھی ہماری اکھیوں میں رہنا چاہیے کہ ہم کیسی موت چاہتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کو اپنے دماغ میں اس کا ایک خاکہ کھینچتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے ایسی زندگی چاہیے۔ تو موت بھی تو بارحق ہے نا، پورا قرآن ہم نے پڑھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ موت سے ہم نہیں بچ سکتے، موت آنی ہے۔ تو اب جب موت یقینی ہے تو موت کی کچھ تیاری کرنی ہے، اور موت کی جو تیاری کرنی ہے اس میں ہم نے یہ بھی سوچنا کہ مجھے موت چاہیے کیسی، مجھے ایسی ہی موت چاہیے جس موت کے بارے میں ان آیتوں میں، سورہ فجر کی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں ان کو جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ اب یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیر مصری میں لکھا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار آتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ کی یاد میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہ اطمینان اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک خصائل رذیلہ اس سے دور نہ ہو جائے، اور جب تک انسان کے اندر صفات حمیدہ کی تجلیات پیدا نہ ہو جائے، ان میں وہ فنا ہو جائے اور ان کے ساتھ اس کو بقا نصیب ہو جائے، اسی وقت انسان کو ایمان حقیقی نصیب ہوتا ہے، اور اسی وقت اسے اطمینان کی دولت، تب وہ یقین، معرفت اور شہود کی اعلیٰ منازل پر فائز ہو جائے، اور یہ مقام ذکر الہی کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسے؟ قرآن نے ہی بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اسے رد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ سید شریف جرجانی نے نفس مطمئنہ کی تعریف میں لکھا ہے، یعنی نفس مطمئنہ وہ ہے
جو نور حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ گھبراہٹ اور اضطراب کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کو اطمینان کہا جاتا ہے۔ نفس کو سکون تبھی میسر آتا ہے کہ قلب سے منور ہو جاتا ہے، یعنی نور سب سے پہلے کہاں پر گھر کرتا ہے؟ قلب کے اندر، اور جب قلب نورانی ہو جاتا ہے تو اس کے نور سے ہمارے اندر کے باقی اعضاء بھی نورانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک قلب نورانی نہیں ہوگا نفس نورانی نہیں ہو سکتا۔ پہلے قلب پہ محنت کرنی پڑے گی، اور قلب نورانی ہوتا ہے ذکر کی کثرت سے۔ جب ذکر کی کثرت کی جائے گی قلب میں نور بڑھے گا تو پھر وہ نور دھیرے دھیرے باقی اجزاء کو بھی منور کرے گا۔ وہ نور پھر خون کے اندر شامل ہوگا اور پوری باڈی میں وہ نور جو ہے وہ سرائیت کر جائے گا۔ وہ جو ذکر پر محنت کرواتے ہیں نا تو انہوں نے اس کا پورا سلیبس رکھا ہوتا ہے، اس کے پورے لطائف ہوتے ہیں، اور جب سارے لطائف وہ طے کروا دیتے ہیں تو پھر جسم کے ہر پور سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یعنی یہ اسی صورت میں ہوگا جب بات قلب سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا لطیفہ قلب ہے، پہلا لطیفہ قلب جب راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد 7 لطائف ہیں ان پر محنت کروائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سلطان الاذکار۔ سلطان الاذکار میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری باڈی کا ہر سیل اللہ 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 کرتا ہے، اور جب وہ وقت نصیب ہو جاتا ہے تو پھر ہی نفس مطمئنہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بنا بس کبھی ادھر تو کبھی ادھر انسان لڑکھڑاتا ہی رہتا ہے، اور جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی موت بڑی پیاری آتی ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھ تو لیتے ہیں اور پڑھ کے ہم تمنا بھی کرتے ہیں کہ ایسی موت ہمیں آئے، لیکن وہ رستہ ہمیں نہیں پتا نفس مطمئنہ حاصل کیسے ہونا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، اپنے قلب پر محنت کرنی پڑے گی، اور قلب میں ہمیں ذکر الہی اتارنا پڑے گا۔ جب قلب میں اللہ کا نور سرایت کر جائے گا تو پھر باقی اجزاء بھی نورانی ہوں گے، اور جب باقی اجزاء نورانی ہوں گے تو پھر نفس بھی نورانی ہوگا، اور نفس کا نورانی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس پر 7 لطائف پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور 7 لطائف پر محنت اتنی جلدی ایک دن میں نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک طویل سفر ہے جس میں سے سالک کو گزرنا پڑتا ہے، اور یوں گزرتے گزرتے جب اس کے 7 لطائف کے تمام اسباق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا قلب نورانی، میرا وجود نورانی، اس پر 7 لطائف پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور 7 لطائف پر محنت اتنی جلدی ایک دن میں نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک طویل سفر ہے جس میں سے سالک کو گزرنا پڑتا ہے، اور یوں گزرتے گزرتے جب اس کے 7 لطائف کے تمام اسباق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا قلب نورانی، میرا وجود نورانی، میرا خون نورانی۔ وہ جو ہم صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ہمیں آیت پڑھنی، وہ جو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے دوران ہمیں دعا پڑھنی سکھائی گئی ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ تو یہ جو دعا ہم صبح صبح اٹھ کے مانگتے ہیں نا، تو یہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نور حاصل کیسے ہونا ہے۔ یوں ہم نے جانا کہ نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہونا ہے، اور جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا تو پھر اس کے لیے جب واپسی کا بلاوا آئے گا تو بڑا حسین آئے گا۔ اس کو آگے فرشتے کہیں گے کہ آؤ اطمینان والی جان، آؤ نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف، تمہارا رب تم سے راضی اور تم اپنے رب سے راضی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر عورتیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں، میں تو اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے کام کرتی ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ رب تو راضی ہے، تم رب سے نہیں راضی۔ جب تم راضی ہو جاؤ گے تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ کیسے؟ سورہ فجر کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے جو رب سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا پر راضی رہنا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہل سلوک کو ایک سبق کروایا جاتا ہے، الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم۔ تو یہ رب کی رضا پہ راضی رہنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک طویل ریاضت مجاہدہ کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ نفس مطمئنہ کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو پانے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر رب کے خود پیغمبر جو ہے نا آ کے آپ کو پیغام دیتے ہیں رب کا کہ تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہے۔ پھر رب کیا کہتا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلا دو باتیں ہیں، ایک اللہ کے بندوں میں داخل ہونا اور دوسرا اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا۔ اور انہی دو باتوں کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی تھی۔ سورہ یوسف کی آیت ہے نا، ہم نے دعاؤں میں بھی پڑھی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر لینا۔ اب موت تو آ گئی اسلام پر، اب جب داخل ہونا ہے جنتوں میں تو پھر تنہا نہیں ہونا، پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونا۔ یہ خوشخبری کب ملے گی؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری موت کے وقت ملے گی، اور جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی اس وقت بھی یہ خوشخبری ہمیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ مومن فوت ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی جانب بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اس دار فانی سے نکل اور راحت و آرام کی وادیوں کی جانب چلا جا اور اپنے پروردگار کی طرف چلا جا، وہ تجھ سے راضی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ آقا نے فرمایا، اے ابوبکر جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو تمہیں بھی یہ بشارت دی جائے گی۔ علامہ ابن کثیر نے ایک اور حدیث کوٹ کی ہے، آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو اور جو تیری قضا پر راضی ہو اور جو تیری عطا پر قناعت رکھنے والا ہو۔ تو یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو آقا نے اپنے ایک صحابی کو مانگنی سکھائی، اور قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کوئی شخص جب نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی موت کے وقت فرشتے اس کو پہلے آ کر خوشخبری سناتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور پھر میرا رب اس کو کیا کہتا ہے کہ آ جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ اس کے بعد ہے جی سورہ بلد۔ سورہ بلد کو ہم دیکھیں تو یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ بلد کی ابتدا بھی قسم سے ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مزید لوگوں پر وزن دینے کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے بار بار قسموں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اب شہر مکہ کی کیوں قسم کھائی گئی؟ کیا یہاں پر بیت اللہ شریف ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر بیت اللہ ہے؟ نہیں، یہاں اس صورت میں اس جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس شہر کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ اس شہر میں موجود ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اسی شہر میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر یہ باور کروایا گیا کہ مکہ بہت اہم ہے، یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، لیکن
اس گھر کے متولی اسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو پیغمبر یہاں مبعوث کیے گئے ان پیغمبروں کی جان کے در پہ ہیں، ان پیغمبروں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس پیغمبر سے دشمنی کر کے تم اللہ کا قرب نہیں پاس، یہ جو تم کعبے کے متولی بنے بیٹھے ہو تو تم کوئی اللہ کے پاس معتبر نہیں ہو گئے۔ اللہ کو تو مکہ بھی اس وقت اس لیے پیارا لگ رہا ہے، اللہ اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رہے ہیں، اور یوں یہ شہر مکہ اس وقت مکرم ہو گیا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام نے غلبہ پایا، مکہ فتح ہوا، تو تمام اہل کتاب کو بھی مکہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اہل کتاب تو دین ابراہیمی پر تھے، وہ توحید کو تو مانتے تھے اہل کتاب، ان کے لیے بھی قیامت تک حدود حرم متعین کر دی گئی کہ اس حدود حرم میں وہی آئے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوگا۔ جو ان کو نبی نہیں مانے گا، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے اللہ کے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بلکہ شہر نہیں، شہر سے بہت پہلے، کتنے میل پہلے ہی دروازہ بند ہے۔ وہ ریڈ کلر کا سائن لگا ہوتا ہے نا، نان مسلمز کے لیے روڈ الگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شان ہے، جو درجہ ہے، وہ یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آئیں گے جی سورہ شمس۔ سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان کی گئی، آپ سوچیں کہ وہ بات کتنی ضروری اور کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد میرے رب نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس سورج کی روشنی کی۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جب میں نے انسان کو بنا دیا، اس کو بالکل درست کر لیا، تو پھر اس میں نے الہام کر دیا نافرمانی کو اور پارسائی کو۔ یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ نے اس میں تقوی اور فجور دونوں چیزیں الہام کر دی۔ اب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک انسان کے اندر فطرتاً نیکی سے محبت، نیکی کی پہچان موجود ہے، اسی طرح فطرتاً اس کو برائی کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے، لیکن اس کو ظلم، زیادتی، برائی، نیگیٹو تھاٹس، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ بلڈ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اللہ نے اس کو پہچان دی ہے، نیکی کی اور تقوی کی، فجور کی، بدی کی، گناہ کی۔ جب وہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے وہ گناہ پر ہے۔ اس میں مسلم اور نان مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو خاک آلود کر لیا۔ اب دونوں چیزیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، موجود ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو تم نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ ڈومینیٹ کیسے کرنا ہے؟ یا تو تم فجور کی پیروی کرو گے اور تقوی اور نیکی کو روند ڈالو گے، اپنے ضمیر سے اٹھنے والی ہر حق سچ کی بات کو تم دباتے چلے جاؤ گے، اور جب دباتے چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ خاک میں دب جائے گا، اور یقیناً پھر ایسا شخص نامراد رہ جائے گا، پھر اس کو آخرت کی اخروی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اخروی کامیابی کس کے نصیب میں ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اندر سے اٹھنے والی سچ کی جو آواز ہے وہ سنی، اس کی پیروی کی، اور یہی وہ سچ کی آواز تھی جس کو سلمان فارسی نے سنا، اور کتنا طویل سفر کرتے ہوئے سلمان فارسی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور آخر کار جس میں طلب اور تلاش ہوتی ہے وہ
اسلام کی حقانیت کو پہچان لیتا ہے۔ اگر طلب سچی اور خالص ہے تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے، وہ ضرور پہچانتا ہے، اور جب پہچان لیتا ہے تو پھر اس نے مان لینا ہوتا ہے، اور جب وہ مانتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس کو ہر گندگی سے، برائی سے، آلودگی سے پاک کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پاتے ہیں، اس دنیا کی نہیں، اخروی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی۔ سورہ لیل کو ہم دیکھیں گے، سورہ لیل کی آیت نمبر ہے جی 18، ایک اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس نے اپنا مال اپنے تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خرچ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ یعنی مال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے جس نے خرچ کیا، پھر وہ اسی رب سے اس کا بدلہ پائے گا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ جس نے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قبول بھی کرے گا، اور اس کو اطمینان بھی نصیب کرے گا، اللہ بھی اس سے راضی اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اب ہم شروع کریں گے جی سورہ دحا۔ سورہ دحا جو ہے یہ بھی ایک خوبصورت سورت ہے، اور اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس سورت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت دل کے رنج و غم کو دور کرتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ آپ کو ڈپریشن سے نکال لیتی ہے، مایوسی سے نکال لیتی ہے، نا امیدی سے نکال لیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس کا ورد کریں گے تو آپ نکل آئیں گے، یقیناً ورد کرنے سے آپ کو نیکیاں تو ملیں گی، لیکن جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطالب کو جانیں گے، تو پھر ایک لمحے میں سارے مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ دحا کو۔